روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ میری امت کا سب سے بدترین شخص کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل صبح جو شخص تمہیں سب سے پہلے نظر آئے وہ آپ کی امت کا بدترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے، ایک شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا، اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے برا انسان۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور کہا، یا اللہ میری امت کا سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شام کو جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملے وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی شام ہوئی تو اچانک آپ کی نظر صبح والے بدترین انسان پر پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، یا اللہ، یا رب، یا کریم، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو شخص بدترین تھا وہ سب سے بہترین کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صبح جب یہ شخص اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا جان کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، ہاں بیٹا، یہ پہاڑ جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ بیٹا بولا، ابا ان پہاڑوں سے بھی کوئی بڑی شے ہے؟ تو وہ بولا، ہاں بیٹا، یہ آسمان پہاڑوں سے بھی بہت بڑا وسیع و عریض ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان اس آسمان سے بھی کوئی چیز ہے بڑی؟ باپ نے ایک سرد آہ بھری اور دکھ بھری آواز میں بولا، ہاں بیٹا، اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان تیرے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی اور بولا، ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہوں سے بہت بہت بڑی میرے رب کی رحمت اور اللہ کی مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے اس بدترین شخص کو تیری امت کا بہترین انسان بنا دیا ہے۔ میں نے اس کے تمام گناہ نہ صرف معاف کر دیے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اپنے رب کے سامنے رونا اور اعتراف گناہ کرنا عاجزی سے بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور وہاں جا کر اس گناہگار شخص نے ایسی خوبصورت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ وحی نازل کرنا پڑی۔ اس شخص نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو درگزر سے کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہگاروں کا حساب مجھے دے دے، میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت و عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں تمہیں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔